اپنے مدرسے کے ایک ایسے ہونہار طالب علم کو دعوت دیتا ہوں عزیزم محمد کلیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ معزز برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیہا، وقال اللہ تعالی فاما الذین شقوا ففی النار۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہیں، جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ اس دنیا رنگبو میں انسان جب آنکھیں کھولتا ہے تو دنیا اسے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے۔ جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کم عقل انسان یہ یاد کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور اگر بالفرض کبھی مرنا بھی ہوگا تو فنا ہو جائے گا، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ مگر اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یہاں کی تمہاری ہر حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا۔ اگر اس دنیا میں رہنے والے انسان نیک عمل کریں گے، صحیح راستے پر چلیں گے، حق و صداقت کے علمبردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کا قدم چومے گی۔ اور اگر اس دنیا کا وسنے والا انسان شرکسی اور غرور کے راستے پر چلے گا، خدا بندے قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی مدد کرو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم خدا کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاریوں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو۔ کیا تم نے ایسا کیا؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو کہ پھر جہنم کی دہکتی آگ ہے، اس میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ محترم دوستو، اس دنیا میں چند دن رہنا ہے، بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مزدور، قوی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ یہاں کا سیم و زر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکانوں کوٹیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہمیں یہ سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے۔ چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت سے پڑھی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بے کس کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہیں، یہی چیزیں ہمارے کام آئیں گی، اور دنیا کا تمام ساز و سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، ٹک ہرس و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیش بدیش پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا گونی پلہ سروارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو 1 منٹ تو کیا 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہ دے گی۔ دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایک ایسی جگہ بنانا چاہیے جہاں ہمیشہ آرام و سکون سے رہیں۔ وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی۔ مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی۔ اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو چلایا تو خوش نصیب رہیں گے، اور اگر غلط راستے پر چلے تو بدقسمت کہلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے، آمین۔ اور میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آج بھی ہو عیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔